السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے ایک بہترین اور پاورفل وظیفے کی ویڈیو لے کر حاضر آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں اس وظیفے کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن تک کرنا ہے۔ سورہ کوثر آپ کو 3 مرتبہ 3 دن تک لگاتار پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پورا طریقہ بتانے والے ہیں، پوری تفصیل آپ کو بتانے والے ہیں کہ کب اور کیسے پڑھنا ہے اور کس چیز پہ پڑھ کے کھانا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم آپ سے آج شیئر کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل سے فوراً جڑ جائیے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھائی بہن اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کے گھر میں نیک اور صالح اولاد ہوگی۔ تو یہ وظیفہ آپ اسی وجہ سے کریں، اور جب یہ وظیفہ آپ کریں تو اپنے ذہن میں یہ مقصد، یعنی جس مقصد کے تحت یہ وظیفہ آپ کر رہے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں دوڑاتے رہیں اور اسی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کب کرنا ہے وہ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ یہ وظیفہ آپ کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ اگر نماز فجر کے بعد آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ نماز عشاء کے بعد بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ چاہے آپ نماز فجر کے بعد کریں، چاہے نماز عشاء کے بعد کریں۔ جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 کھجور لینا ہے۔ کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں گے اور بیٹھنے کے بعد سورہ کوثر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چھوٹا بڑا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد نے آپ کو جو کام کرنا ہے، پھر آپ یہ وظیفہ جو آپ کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ آپ نے جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، یعنی 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا، پھر 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھا، پھر 3 مرتبہ آپ نے یہ والی دعا پڑھی ربی حبلی من الصالحین، اور پھر آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ میں 3 مرتبہ جو بھی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی والا درود آپ نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھ لینا ہے۔ یعنی چھوٹا بڑا آپ نے جو بھی درود پاک پڑھا تھا وہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ چھوٹا بڑا جو بھی درود چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم یعنی جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس درود کو پڑھا کریں، اس لیے کہ اس درود کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں آئی ہیں،
اور اس کے پڑھنے کے ثواب بھی بہت زیادہ ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ نے اسے سن کر یاد کر لینا ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو، اور اگر آپ کو یہ درود پاک یاد ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس کو ضرور سے ضرور یاد کر لیں اور اسی درود کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ یہ اتنا کام کر لیں گے تو آپ نے جس کھجور کو لے کر اپنے پاس بیٹھا تھا اسی کھجور پہ آپ نے پھونک مارنا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے۔ توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور گڑ گڑا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ اپنی دعا سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو وہ کھجور کھا لینا ہے۔ یعنی اگر کوئی لڑکی خود کر رہی ہے تو وہ خود کھجور کو کھا لے، ورنہ اتنا وظیفہ کرنے کے بعد اگر کوئی لڑکا کر رہا ہو اپنی بیوی کے لیے تو وہ کھجور اپنی بیوی کو لا کے کھلا دے، اگر کوئی لڑکا کر رہا ہو تب، اور اگر کوئی لڑکی کر رہی ہو تو وہ خود یہ وظیفہ کر کے اور کھا لے۔ کھانے کے بعد ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں لڑکا لڑکی دونوں کہ جب لڑکیاں فارغ ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم بستری کریں، اور جب تک یہ وظیفہ یعنی 3 دن تک کریں گے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ کو ان کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے۔ یعنی آپ نے ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہم بستری کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو جلد از جلد بچہ ہونے کی خوشخبری مل جائے گی۔ امید کرتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ ہم ملتے ہیں ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔